اس کے ماموں کو بھی مطالعے سے گہرا شغف تھا۔ وہ اکثر ماموں کی شیلف سے بھی کتابیں نکال لایا کرتا تھا۔ پلیز تم مجھے اپنی کتابیں دکھاؤ گی؟ نبیل بے چینی سے بولا۔ آپ پہلے ناشتہ کر لیں، پھر اوپر چلتے ہیں۔ ناشتے کے بعد پروین نبیل کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ پرانی طرز کے پلنگ کے بائیں طرف الماری میں بہت سی کتابیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ کتابوں سے اوپر والی شیلف پر 2 فریم شدہ تصویریں پڑی تھیں۔ نبیل کے پوچھنے پر پروین نے بتایا کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں ہیں۔ پروین، تم اتنی بھاری بھاری کتابیں پڑھ لیتی ہو؟ نبیل حیرت سے بولا۔ یہ سب پڑھنے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں، چاہے سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے۔ نبیل کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پروین ایک لمحے کے لیے مسکرا اٹھی، اس کے ساتھ ہی غم کی ایک ٹیس بھی سینے کو چھلنی کرتی ہوئی گزر گئی۔ آپ مذاق اچھا کر لیتے ہیں، میں پیار بھی بہت اچھا کر لیتا ہوں۔ پروین کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں کتابوں سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ کبھی انسانوں سے بھی پیار کیا؟ ہاں کیا۔ کس سے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اپنی ہونے والی بیوی سے۔ نبیل نہایت سنجیدگی سے بولا۔ پروین کا زخمی دل جل کر راکھ ہو گیا، حلق میں کانٹوں بھرا گولا سا پھنس گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کھانڈ کی گڑیا تھی، شیشے سے بھی زیادہ نازک دل تھا اس کا۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں اس نازک دل نے بہت سے غم سہے تھے، مگر پھر بھی وہ دیوانہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کچھ ختم ہو جائے، سارے رستے مسدود ہو جائیں، مگر پھر بھی ایک رستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، امید کا رستہ۔ جس دن یہ رستہ بھی بند ہو گیا، اس دن کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا؟ نبیل پروین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کے دل کی دھڑکن ناقابل یقین حد تک بڑھ گئی۔ اس نے مضبوطی سے پلنگ کے پائے کو تھام لیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ آئیں نیچے چلتے ہیں، میرا خیال ہے ماں آ گئی ہے، اس نے بمشکل کہا اور نبیل کا انتظار کیے بغیر نیچے چل دی۔ نبیل بھی اس کے پیچھے نیچے چلا آیا۔ نبیل کو محسوس ہونے لگا جیسے پروین 2 لڑکیوں کا ایک نام ہے۔ ایک لڑکی گاؤں کی سادہ اور سیدھی سادی زندگی گزارتی ہے، دوسری لڑکی ادب سے گہرا شغف رکھتی ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتی ہے اور کسی سے بھی گھنٹوں ادب کے موضوع پر سیر حاصل بحث کر سکتی ہے۔ اسے پروین کی شخصیت میں دلچسپی نظر آنے لگی، اس کی شخصیت کے مخفی پہلوؤں کے بارے میں تجسس ہونے لگا۔ جنت بی بی کھیتوں سے واپس آ چکی تھی اور پروین سے نبیل کو ٹھیک طرح سے ناشتہ کروانے کا پوچھ رہی تھی۔ نبیل کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بولی، پتر تیرا پھپھا تجھے کھیتوں میں بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پنیری لگتی ہوئی دیکھ لے، دت تیرے کی۔ نبیل نے ٹانگ پہ ہاتھ مارا۔ کھیتوں میں جانا ہی بھول بیٹھا تھا، رات میں نے ہی تو پھپھا سے کہا تھا میں نے پنیری لگتے ہوئے دیکھنی ہے۔ اس نے خود کلامی کی، لیکن مجھے کھیتوں کا رستہ یاد نہیں۔ پروین پتر جا نبیل کو کھیتوں تک چھوڑا۔ پروین خاموشی سے نبیل کے ساتھ چل پڑی۔ سارے رستے پروین نے نبیل سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی نبیل نے ہی توڑی۔ پروین، میں جو بات کرنے لگا ہوں، میرے خیال سے وہ بات تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہ سمجھ پائے گا، شاید تم بھی نہ سمجھ پاؤ گی۔ نبیل دور کسی سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ پروین گہری نظروں سے نبیل کی طرف دیکھنے لگی۔ پروین، میرے اندر کوئی بڑی حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو رہی ہے، جسے میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ تم واحد فرد ہو جس سے آج میں اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ انگلینڈ میں کچھ عرصے سے بہت الجھا اور بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میں کسی دور دراز علاقے کی بھٹکی ہوئی روح ہوں جو غلطی سے ان رنگینیوں کی طرف نکل آئی ہے، مگر جب سے میں گاؤں آیا ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے بھٹکی ہوئی روح کو منزل مل گئی ہے، مٹی سے جدا خمیر مٹی سے آ ملا ہے۔ ان کھلی ہواؤں اور ان فضاؤں کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، مگر پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے یہ سب میرے لیے نیا نہیں، ان سب مناظر کا عکس میرے اندر پہلے سے موجود تھا۔ پروین نبیل کی پرسوچ آنکھوں کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں باہر سے نظر آنے والا انسان اندر سے کتنا مختلف ہے۔ میرے بارے میں بدگمان ہو رہی ہو؟ آپ کی شخصیت کے 2 روپ دیکھ کر محظوظ ہو رہی ہوں، غالباً ایک انگلینڈ والا، دوسرا گاؤں والا۔ ہاں شاید کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس وقت وہ نبیل کو گاؤں کی ان پڑھ سادہ سی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی بڑے شہر کی
यूनिवर्सिटी की होनहार तालबा दिख रही थी जो यूनिवर्सिटी के सरसब्ज बागीचे में अपने क्लास फेलो के साथ फलसफियाना गुफ्तगू करती जा रही हो। परवीन नबील को खेतों से थोड़ा पहले छोड़कर वापस चली गई। वो इसे दूर तक जाते देखता रहा। बहुत दूर जाकर परवीन ने मुड़कर देखा, नबील इस वक्त देख रहा था। इसे इतनी दूर से भी परवीन का चेहरा यूं चमकता हुआ नजर आ रहा था जैसे 14वीं का चांद हो। जो ही परवीन ने मुड़कर देखा, नबील ने अपना रुख फेर लिया और खेतों की तरफ चल पड़ा। दूर से ही फुफ्फा इसे खेत के किनारे बैठा नजर आ गया। आ भाई नबील पुत्र, इतनी देर लगा दी, मैं तो समझा अब आएगा ही नहीं। नहीं फुफ्फा, नाश्ता जरा लेट किया इसलिए देर हो गई। आ बैठ यहाँ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ पनीरी कैसे लगाते हैं। वो बड़े तजस्सुस से फुफ्फा की तरफ देखने लगा। ये देख, इसे मुंजी कहते हैं। वो छिलका लगे चावल नबील को दिखाकर बोला, कल जो बोरी तूने खाले के पास पड़ी देखी थी, मुंजी की ही थी। पनीरी लगाने से पहले मुंजी की बोरी को पानी में रख दें तो ये रातों रात फूट पड़ती है। फिर इस मुंजी को तैयार हुई जमीन पर छट्टों की सूरत में बखेर दिया जाता है। ये देख, बंदे मुंजी जमीन पर फेंक रहे हैं। वो एक तरफ इशारा करके बोला जहाँ 2 बंदे हाथों में मुंजी लिए तैयार करदा जमीन पर फेंक रहे थे। ये मुंजी तकरीबन 1 महीने में तैयार होकर लाब की शक्ल में आ जाती है। लाब इस पीले से एक पत्ते वाले बूटे को कहते हैं जो 9-10 इंच तक लंबा हो जाता है। जब लाब तैयार हो जाती है तो इसे तिनका तिनका करके जमीन से निकाल लिया जाता है और छोटी छोटी गड्डियां बना ली जाती हैं। फिर इस तिनका तिनका लाब को मुंजी के लिए तैयार हुई जमीन में एक एक करके 9-10 इंच के फासले से लगा दिया जाता है। फुफ्फा, फिर चावल कब तैयार होते हैं? नबील गहरी दिलचस्पी से बोला, ओ सोने पुत्र, चावल तो 4-5 महीने में जाकर तैयार होता है। तो इधर होता तो मैं तुझे दिखाता कैसे बूटा बड़ा होता है। इस पर मुंजरें लगती हैं, मुंजरों पर हरे दाने आते हैं, दानों में दूध सा बनता है और फिर वो दूध गाढ़ा होकर चावल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सच फूफा, क्या वाकई पहले चावल दूध की शक्ल में होता है? नबील हैरत अंगेज जोश से बोला, हाँ पुत्र, हरे दानों में भरा दूध ही आहिस्ता आहिस्ता सख्त होकर चावल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फूफा, काश मैं चावल को तैयार होते देख सकता। पुत्र, 2-3 महीने बाद फिर चले आना। काम के सिलसिले में तो तुम्हें पाकिस्तान आना पड़ता है, यहाँ भी चले आना। नबील खामोश पीपल के दरख्तों से परे दूर खुले आसमान को देखने लगा जहाँ बहुत से कबूतर हवा में उड़ रहे थे। वो सोचने लगा, इनकी जिंदगी कितनी प्यारी है। वो आज़ादी से कैसे खुली फिजाओं में तैरते जा रहे हैं। काश मैं भी इनकी तरह आज़ाद होता। काश। मामा, क्या नबील भाई पाकिस्तान से वापस नहीं लौटे? एनी जॉगर समेत सोफे पर चौकड़ी बरते बोली, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। भाईजान मोबाइल पे राब्ता करके थक चुके हैं मगर वहाँ से जवाब नहीं आता। पता नहीं कैसा गैर जिम्मेदार लड़का है। आ लेने दो, वहाँ से खूब खबर लूंगी इसकी। मामा, हेलो, हाउ आर यू फाइन? शकील कमरे में दाखिल होता हुआ चिल्लाने लगा। शकील, तुम्हें कितनी दफा मना किया है, इतनी ऊंची आवाज में मत बोला करो, मेरा दिमाग फट जाएगा किसी दिन। मुहतरम नबील साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाए या नहीं? वो माथे पर बल डालकर बोला। कोई जवाब न पाकर वो बाहर की तरफ लपका। मैं मामू की तरफ हूँ, खाना लग जाए तो बुलवा लीजिएगा। वो वसी बागीचे को अबूर करके मामू की तरफ बागीचे में पहुंच गया। सब्ज बागीचे में दरी सफेद कुर्सियों पर सोमी, रोमी और टोनी बैठे गप्पे हाँक रहे थे। शकील को देखकर एक नारा बुलंद हुआ। फिर शकील सबसे हाथ मिलाकर खाली कुर्सी पर बैठ गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे मंसूबे बन रहे हैं? स्विमिंग पूल बनाने वाला मंसूबा कामयाब हुआ या नहीं? डैडी नहीं मान रहे। सोमी माथे पर तेवरी डालकर बोली, ऐसी बात है तो सब मिलकर इनके सामने एहतजाज करेंगे। शकील हाथ खड़ा करते हुए बोला, वो नहीं मानेंगे। रोमी तलखी से बोली, यार ये तुम्हारा भाई नबील क्या चीज है, बिल्कुल ही बोंगा हो गया। चुप चुप सा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना अब इसे कभी हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। कहीं किसी सफेद चमड़ी वाली से इश्क वगैरह तो नहीं लड़ा बैठा? रोमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। भाई साहब की मुझे भी कोई समझ नहीं आती। वैसे मुझे तो कुछ एबनॉर्मल नजर आने लगे हैं। दिन ब दिन नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। शकील के जुमले पर जबरदस्त कहकहा बुलंद हुआ। बुरी बात, हमें किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। छोटा टोनी संजीदगी से बोला, तुम बात बे बात नसीहत करना न भूला करो। इस दफा सोमी चहकी। इतने में रोमी की माँ ट्राउजर शर्ट पहने लाउंज की तरफ से चली आ रही थी। इसने बड़े भूंडे अंदाज
انداز میں گھاس کی طرح قطرے بالوں کو پونی ٹیل کی صورت میں باندھ کر رکھا تھا۔ بیٹا شکیل، نبیل سے ابھی تک پاکستان رابطہ نہیں ہو سکا۔ ٹور مینیجر سے فون نمبر پوچھ کر پاکستان رابطہ کیا تو پتہ چلا صاحبزادے کسی گاؤں کی سیر کو نکلے ہوئے ہیں، آج دوسرا دن ہے، واپس نہیں لوٹے۔ اتنے میں انوری بیگم بھی لان میں پہنچ چکی تھی۔ رومی کی ماں نگمانہ کی بات سن کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کیا کہا بھابھی؟ وہ پاکستان میں کسی گاؤں میں ہے اس وقت؟ جی ہاں بہن، انوری برخودار کسی گاؤں کی سیاحت پر ہیں، آ لینے دو واپس۔ صاحبزادے کے ہوش ٹھکانے نہ لگائے تو انوری بیگم نام نہیں میرا۔ انوری بیگم غصے سے پھنک رہی تھی۔ بہن جی میرا خیال ہے اس کی شادی کل کرنی ہے تو آج کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیٹی بے حد سیانی ہے، چند دنوں میں سیدھے رستے پر لے آئے گی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اس لڑکے نے تو میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ رومی تیز نظروں سے ماں اور پھپھو کی طرف دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرانے لگی۔ اسے خود پر پورا یقین تھا کہ وہ چند ہفتوں میں ہونے والے شوہر نبیل کے سب کس بل نکال دے گی، پھر اس پر کاٹھی ڈال کر اپنے اشاروں پر چلائے گی۔ رومی جیسی تیز ترار لڑکی کے لیے نبیل ایک بدھو سا نوجوان تھا اور اسے ایسے ہی بدھو شوہر کی ضرورت تھی۔ سورج کی سنہری دھوپ ہر سو پھیل چکی تھی، کچا صحن اور صحن میں پڑی ہر چیز زرد رنگ ہو چکی تھی۔ برگد کی گہری چھاؤں تلے ننھے پرندے اپنے گھونسلوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ کھلے صحن سے پرے درخت اور درخت کے پار زمین سے ذرا اونچا لکڑی کا ادھ کھلا دروازہ جس سے گرم لو والی ہوا فراٹے بھرتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ پروین اوپر اپنے کمرے میں بستر پر دراز تھی، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے، اس کی اوڑھنی پلنگ کے پائے پر دھری تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آدھا گریبان کھلا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دور کسی نامعلوم صحرا میں تنہا کھڑی ہے۔ لو اس کے جسم کو جھلسائے جا رہی ہے مگر اسے تکلیف کی بجائے مزہ آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھڑ پھڑا رہے ہیں، تیز ہوا کی وجہ سے اس کے بال پیچھے کی طرف لہرا رہے ہیں۔ ادھ کھلے گریبان سے حیات بخش حرارت سینے میں منتقل ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ کسی پتھر کی طرح بالکل ساکت و جامد کھڑی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ریت کے ذرے آنکھوں میں چبھنے لگے، آنکھیں افق کی سرخی کا منظر پیش کرنے لگیں، اس سرخی سے بے تحاشا آنسو ابلنے لگے۔ اس نے آنسوؤں کو روکنا چاہا مگر ناکام ہو گئی۔ انسانوں سے بھی کبھی پیار کیا؟ ہاں کیا۔ کس سے؟ اپنی ہونے والی بیوی سے، اپنی ہونے والی بیوی سے۔ اس آواز کی بازگشت اس کے لیے بڑی روح فرسا تھی۔ اسے معلوم تھا اس کی شادی ماموں کی بیٹی سے ہونے والی ہے۔ اس نے پچھلے چند گھنٹوں سے اپنے دل کو بہت بہلایا تھا مگر وہ دل ہی کیا جو مان جائے۔ وہ اس ویران صحرا میں اکیلی کھڑی تھی، کسی کا ساتھ نہیں تھا۔ کچھ امیدیں تھیں، کچھ خیالی سوچیں تھیں جو ہم رکاب تھیں۔ جھلستے ہوئے صحرا کی گرم ہوا کبھی سرور دینے لگتی تھی، کبھی من جلانے لگتی تھی۔ وہ امید و ناامیدی کے درمیان ڈوب ابھر رہی تھی۔ اتنی جلدی یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دل اس کا اپنا نہیں رہا تھا۔ یکدم نیچے سے کسی کے اوپر آنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھی، جھپٹ کر چنری اٹھا کر سر ڈھانپا، چنری کو سینے پہ پھیلایا۔ اتنے میں اوپر آنے والا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ نبیل ادھ کھلے دروازے سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں یکدم نبیل کی آمد سے اس کے دل میں میٹھا سا درد اٹھتا تھا اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ آئیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ پھپھا نے کہا گرمی زیادہ ہو گئی ہے، گھر جا کر آرام کر لو۔ میں گھر چلا آیا، نیچے تو کوئی نہیں ہے۔ پھوپھی کہیں گئی ہوئی ہیں؟ ماں نیچے نہیں ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ نبیل آنکھیں مٹکا کر طنزیہ انداز میں بولا۔ لگتا ہے ماں ملکانی جی کے گھر سے چاولوں کی پنیاں لینے گئی ہوگی۔ وہ پرسوچ لہجے میں آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز نبیل کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جس کی اتنی جوان دی ہو وہ ماں کام کرتے ہوئے کچھ اچھی نہیں لگتی۔ نبیل شرارت سے بولا۔ جی کیا کہا؟ میں کہہ رہا تھا تمہارے جیسی سونی دی اللہ ہر کسی کو دے۔ پھوپھی کتنی خوش قسمت ہیں۔ پروین کا سارا خون چہرے کی طرف لپکنے لگا، وہ شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ آپ بیٹھے نا، وہ شرمندگی دور کرنے کے لیے بولی۔ وہ نبیل کی پہلی والی بات سمجھ چکی تھی۔ پروین میں کل صبح جا رہا ہوں۔ پروین کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کوشش کروں گا تم لوگوں کو انگلینڈ سے خط لکھتا رہوں، اگر قسمت نے یاوری کی تو جلد گاؤں دوبارہ آؤں گا۔ جتنے دن میں نے گاؤں میں گزارے ان کی یادیں کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ پروین کی آنکھوں سے آنسو ٹپ
ٹپ گرنے لگے۔ دل چاہا کہ نبیل سے کچھ کہے، کسی کو تو دل کا رازداں بنا لے، مگر وہ طاقت بیچاری کہاں سے لاتی جو اس سے سب کچھ اگلوا سکتی۔ پروین تم رو کیوں رہی ہو؟ نبیل حیران ہوتے ہوئے بولا۔ پھر پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا جھک گئی۔ کوئی میڈیسن وغیرہ لا دوں؟ نبیل پریشانی کے عالم میں بولا۔ ضرورت نہیں ہے، ابھی آرام آ جائے گا۔ پھر وہ اپنے ہی فکرے پر غور کرنے لگی۔ ابھی آرام آ جائے گا؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبیل ہاتھ آگے بڑھا کر اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ چند منٹ خاموشی کے گزر گئے۔ پروین نے چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ اب میں ٹھیک ہوں، وہ نبیل کو پریشان دیکھ کر بولی۔ آئیں نیچے چلتے ہیں۔ وہ نبیل کو لے کر نیچے آ گئی۔ آپ اندر لیٹ کر آرام کر لیں، ابھی ماں آتی ہے تو پھر کھانا کھا لیں گے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور واپس پلٹتی ہوئی پروین کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بستر پر لیٹے ہوئے اسے باہر کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ سنہری دھوپ نے ہر طرف اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا پروین ہینڈ پمپ کے پاس بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ اس کا سنہری چہرہ کندن کی مانند دمک رہا تھا۔ پھر وہ برگد کے درخت تلے پتھر کی سل پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ چوں چوں چچوں چچوں، چھت میں بنے گھونسلے میں بیٹھی چڑیا وقفے وقفے سے اپنا راگ الاپ رہی تھی۔ کائنات کے وسیع سمندر میں جیسے سناٹا تھا، خاموشی تھی، کوئی لہر، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ صرف وقفے وقفے سے چڑیا کے خوبصورت چہچہانے کی آواز تھی۔ وہ خاموشی اداس دل کو گدگدا رہی تھی، یا نظروں کے سامنے وہ حسین مورت تھی جو نماز پڑھ لینے کے بعد بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ درخت کے اس حصے پر کپڑا بندھا ہوا تھا، کوئی بیٹ، کوئی گندگی پتھر کی سل پہ نہیں گرتی تھی۔ دودھیا دوپٹے میں لپٹی قرآن پاک پڑھتی۔ وہ کوئی اپسرا تھی، کسی اور دنیا کی باسی تھی۔ اتنے میں جنت بی بی آ گئی۔ جنت بی بی نے نبیل کو کھانے میں ساگ اور مکئی کی روٹی دی۔ وہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ کھانے کے بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب دین محمد کھیتوں سے واپس لوٹ چکا تھا۔ دین محمد کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ نبیل کو بھوک نہیں تھی، اس لیے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ نبیل پتر، گاؤں میں رہنے کا مزہ بھی آیا یا نہیں؟ دین محمد لقمہ پیستا ہوا بولا۔ پھپھا کیسی بات کرتے ہیں، میرے بس میں ہو تو یہاں سے واپس نہ جاؤں۔ ولایت جا کر ہمیں بھول تو نہیں جائے گا؟ جنت بی بی کی آنکھوں میں پتہ نہیں کہاں سے اتنے آنسو امڑ آئے۔ نبیل چارپائی سے اٹھ کر جنت بی بی کے پاس آ بیٹھا اور پھپھی کو کندھوں سے تھام کر بولا، پھپھو اب میں اتنی جلدی آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑنے والا، اب آنا جانا لگا رہے گا۔ دین محمد کا حقہ تازہ کرتے ہوئے پروین کا ہاتھ کانپا اور گرم راکھ اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے ضبط کرنے کے چکر میں اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے زخمی کر لیا۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد دین محمد نبیل کو لے کر چاچا حیات کے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ پہلے عشرے کا چاند مہین لائن کی صورت میں آسمان پہ دکھ رہا تھا۔ اس سے نیچے دور، بہت دور درختوں کے دھندلکے سائے نظر آ رہے تھے۔ او ہو، دیکھ لو نبیل پتر آ ہی گیا، کب سے اسے اڈیک رہے تھے۔ دتو ترکھان نے آتے ہوئے دین محمد اور نبیل کی طرف اشارہ کیا تو سب اس طرف دیکھنے لگے۔